مدات. مدات جو ہے یہ جمع کا ورڈ ہے، اور مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا. مد جو ہے وہ سنگل مد ہے، اور مدات جو ہے وہ پلورل ہے، جمع ہے. بنیادی طور پہ مد کی دو اقسام ہیں. بنیادی طور پہ مد کی دو اقسام ہیں، مد اصلی اور مد فرعی. مد اصلی اور مد فرعی. مد اصلی کون سی مد ہے؟ مد اصلی وہ مد ہے جو کسی سبب کی محتاج نہ ہو. مد اصلی وہ مد ہے جس کو کسی سبب کی ضرورت نہ ہو. مد اصلی کی مقدار کیا ہے؟ مد اصلی کی مقدار ہے 2 counts. وہ مد جو اپنی اصلی مقدار کے مطابق کھینچی جاتی ہے، مطلب نیچرل مقدار کے مطابق جو کھینچی جاتی ہے، وہ مد اصلی کہلاتی ہے. اور کھینچنے کی جو اصلی مقدار ہے وہ ہے 2 counts یا 2 حرکتیں. ٹھیک ہے، تو پہلی طرح کی جو مد ہے وہ ہے مد اصلی. مد اصلی وہ مد ہے جو اپنی اصلی مقدار کے مطابق کھینچی جاتی ہے، اور کھینچنے کی جو اصلی مقدار ہے وہ ہے 2 counts. اور مد اصلی کسی سبب کی محتاج نہیں ہے، یعنی اس کو کھینچنے کے لیے ہمیں کسی سبب کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا، اب سبب کون سے ہیں؟ سبب ہیں حمزہ اور سکون. ٹھیک ہے، حمزہ اور سکون. نہ مد اصلی میں حمزہ پایا جاتا ہے، مد اصلی کے بعد حمزہ پایا جاتا ہے، اور نہ سکون پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ پائے جائیں مد اصلی کے بعد، یہ پائے جائیں تو پھر وہ مد فرعی بن جائے گی. ٹھیک ہے، اگر مد اصلی کے بعد، مد اصلی کیا ہے؟ الف مد، واو مد، یا مد. اگر حروف مد یعنی الف مد، واو مد، یا مد کے بعد حمزہ آ جائے یا سکون آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مد فرعی بن جائے گی، اور اس کی مقدار یا تو 4 کاؤنٹ ہوگی یا 6 کاؤنٹس ہوگی، جبکہ مد اصلی کی مقدار 2 کاؤنٹس ہوتی ہے. اچھا، مد فرعی کیا ہے؟ مد کی دوسری قسم ہے مد فرعی. مد فرعی وہ مد ہے جو کسی سبب کی وجہ سے اپنی اصلی مقدار سے زیادہ کھینچی جاتی ہے. مد فرعی وہ مد ہے جو کسی سبب کی وجہ سے اپنی اصلی مقدار سے زیادہ کھینچی جاتی ہے. مد کی اصلی مقدار ہے 2 counts. ٹھیک ہے، اور اگر 2 count والی جو مد ہے یعنی حروف مد ہے، ان کے بعد جو ہے حمزہ آ جائے یا سکون آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ مد فرعی بن جائے گی، کیونکہ سبب موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ مد جو کسی سبب کی وجہ سے، سبب کیا ہے؟ حمزہ اور سکون، یعنی حمزہ اور سکون کی وجہ سے اپنی اصلی مقدار سے زیادہ کھینچی جائے، وہ مد فرعی کہلاتی ہے. اصلی مقدار سے زیادہ کھینچنا، اس سے کیا مراد ہے؟ مد کی اصلی مقدار 2 counts ہے، جب ہم زیادہ کھینچیں گے تو یا تو 4 count ہو جائے گی اور یا وہ 6 count ہو جائے گی. اور زیادہ کھینچنے کی جو سبب ہوگا وہ حمزہ یا سکون ہوگا. یہاں تک کلیئر ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. اچھا اچھا، جی میم آ رہی. مد فرعی کے 2 اسباب ہیں. یہاں اوپر ہم نے پڑھا نا کہ وہ مد جو کسی سبب کی وجہ سے، تو سبب کون سے مد فرعی کے؟ اس کے 2 اسباب ہیں، حمزہ اور سکون. اچھا، اب ہم وہ مدات دیکھیں گے جو حمزہ کی وجہ سے ہوتی ہیں اور جو سکون کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اگر ہمارا جو سبب ہے وہ حمزہ ہو تو پھر مد فرعی کی کتنی اقسام ہوگی؟ اگر ہماری مد کا، ہمارے کھینچنے کی جو وجہ ہے وہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، تو مد فرعی کی 2 اقسام ہیں. اگر سبب مد حمزہ ہے تو مد فرعی کی 2 اقسام ہیں، مد متصل واجب، مد منفصل جائز. مد متصل واجب اور مد منفصل جائز. مد متصل واجب کیا ہے؟ مد متصل واجب جو ہے، مد کا مطلب کھینچنا، متصل کا مطلب کنیکٹڈ. اس کا سبب جو ہے، حروف مد اور سبب آپس میں متصل ہوں گے یعنی کنیکٹڈ ہوں گے. واجب کا مطلب ہے اس کو لازمی طور پر ہم نے اس کی مقدار کے مطابق کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مد متصل واجب کی بھی 4 counts ہیں، مد منفصل جائز کی بھی 4 counts ہیں. تو ہم نے مد متصل واجب کو، واجب لازمی ہے کہ ہم اس کو 4 counts کھینچیں، 4 counts سے کم ہم اس کو نہیں دے سکتے. اچھا، اس کی شرائط کیا ہیں؟ کلمہ ایک ہو،
ٹھیک ہے. مد متصل واجب میں کلمہ ایک ہوگا. مد متصل واجب میں کلمہ ایک ہوگا جبکہ مد منفصل جائز میں کلمے دو ہوں گے. تو مد متصل واجب کی پہلی شرط ہے کہ کلمہ ایک ہو. سیکنڈ شرط ہے کہ کلمے میں حروف مد یا کھڑی حرکات میں سے کوئی حرف یا حرکت موجود ہو. یا تو کلمے میں حروف مد موجود ہوں، حروف مد میں سے کوئی بھی، 3 حروف مد ہیں تو اس میں سے کوئی بھی موجود ہو. یا پھر حروف مد موجود نہیں ہے تو کھڑی حرکات موجود ہوں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش، ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز موجود ہو. یعنی ٹوٹل 6 چیزیں ہو گئی. 6 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز موجود ہو. اس کی سیکنڈ شرط یہ ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہو. حمزہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہو. یہ ساری شرائط جو ہیں نا، یہ ہم کلمات پہ رکھ کے دیکھتے ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے کہ کلمہ ایک ہو. تو یہ کلمہ ایک ہے. ٹھیک ہے. جا ایک کلمہ ہے. سو ان ایک کلمہ ہے. یشا ایک کلمہ ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ شرط کیا تھی؟ کہ کلمے میں حروف مد موجود ہوں یا پھر کھڑی حرکات میں سے کوئی حرف موجود ہو. ٹھیک ہے. تو پہلا جو کلمہ ہے اس میں جا موجود ہے. ٹھیک ہے. الف مد موجود ہے. الف خالی سے پہلے زبر ہے. سیکنڈ کلمے میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مد موجود ہے. اور تھرڈ کلمے میں بھی الف خالی سے پہلے زبر ہے، الف مد موجود ہے. تو پہلے کلمے میں الف مد موجود ہے، سیکنڈ کلمے میں واو مد موجود ہے، اور تھرڈ کلمے میں یا مد موجود ہے، الف مد موجود ہے. سیکنڈ شرط بھی پوری ہوگی. پہلی شرط کیا تھی؟ کلمہ ایک ہو. سیکنڈ شرط یہ تھی کہ کلمے میں حروف مد یا کھڑی حرکات میں سے کوئی حرکت موجود ہو. اب تھرڈ شرط پہ آتے ہیں. تھرڈ شرط یہ کہ اس کے بعد یعنی حروف مد کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہو. تو یہاں پہ دیکھیں حمزہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے تینوں کلمات میں. ٹھیک ہے. اور حروف مد اور حمزہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آپس میں کنیکٹڈ اور متصل ہونی چاہیے. اسی وجہ سے اس کو مد متصل واجب کہتے ہیں. اس کی مقدار ہے 4 کاؤنٹس. مد متصل واجب کو ہم 4 کاؤنٹس دیں گے. جیسے جاء، سوء، یشاء. یہ مد کلیئر ہے؟ جی. اچھا، دوسری مد دیکھ لیتے ہیں. مد منفصل جائز. مد منفصل جائز، اس میں کلمے 2 ہوں گے. ٹھیک ہے. جب مد متصل واجب میں ایک کلمہ تھا، مد منفصل جائز میں کلمے 2 ہوں گے. دوسری شرط ہے کہ پہلے کلمے کے آخر میں حروف مد یا کھڑی حرکات میں سے کوئی حرکت موجود ہو. کلمے 2 ہوں گے نا، پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کلمے کے آخر میں کیا موجود ہے؟ حروف مد موجود ہوگا یا کھڑی حرکات میں سے کوئی حرکت موجود ہوگی. لازمی ہے کہ وہ آخر میں ہو، یعنی حروف مد یا کھڑی حرکات آخر میں ہو، سٹارٹنگ میں نہ ہو یا درمیان میں نہ ہو. اچھا، اس کے بعد تھرڈ شرط کیا ہے؟ اسی کلمے میں اس دوسرے کلمے کے شروع میں حمزۃ القطع موجود ہو. دوسرے کلمے کے شروع میں حمزۃ القطع موجود ہو. حمزۃ القطع وہ حمزہ ہوتی ہے جو کبھی بھی نہیں گرتی، وہ کلمے کا لازمی حصہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مثلاً دیکھیں، ایک کلمہ ہے آمنہ. آمنہ وہ ایمان لایا. آمنہ، خیر یہ لکھ رہا نہیں ہے. آمنہ ہے تو ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ القطع ہے. ٹھیک ہے. یہ لازمی حمزہ ہے اور اس میں کلمے کا حصہ ہے. اگر ہم اس کو ہٹا دیں گے، مثلاً اس کو میں ہٹا دیتی ہوں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ منع. تو آپ نہیں جج کر سکیں گے کہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے. جب یہاں پہ آمنہ ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پہ ایمان کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے جو شروع میں کلمہ ہے یہ حمزۃ القطع ہے. اسی طرح ایک نام میں دیکھیں، آدم. ٹھیک ہے. سٹارٹنگ میں جو کلمہ حمزہ ہے یہ حمزۃ القطع ہے، کیونکہ
اگر ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں، شروع کے حمزہ کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ دمہ بن جائے گا. آدم جو ہے پروفٹ کا نام ہے، ٹھیک ہے. حمزہ ہٹا دیں گے تو یہ دمہ بن جائے گا اور ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، بات کی جا رہی ہے. تو حمزۃ القطع وہ حمزہ ہوتا ہے جو کسی بھی کلمے کا لازمی جز یا حصہ ہوتا ہے. اس کے اپوزٹ جو حمزۃ القطع کے اپوزٹ جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. حمزۃ الوصل وہ کبھی تو پڑھا جاتا ہے اور کبھی گر جاتا ہے. حمزۃ الوصل جو ہے وہ حمزہ ہے جو کبھی پڑھا جاتا ہے اور کبھی گر جاتا ہے. مثلا بسم اللہ. اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو حمزہ ہے نا، لفظ جلالہ سے پہلے یہ والا حمزہ، یہ پڑھا نہیں جا رہا، ہم میم کو ڈائریکٹلی لام سے ملا رہے ہیں. بسم اللہ، بسم اللہ. تو یہ جو لفظ جلالہ میں حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے. حمزۃ الوصل جو ہے ملا کے پڑھنے کی صورت میں گر جاتا ہے، یعنی یہ بھی کلمہ ہے اور یہ بھی کلمہ ہے. جب ان دونوں کلموں کو ملا کے ہم پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل جو آ رہا ہے یہاں پہ یہ گر جائے گا. لیکن اگر ہم دونوں کلموں کو الگ الگ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ حمزۃ الوصل پڑھا جائے گا. مثلا دیکھیں بسمی اللہ، بسمی اللہ. جب میں اللہ پڑھ رہی ہوں تو یہ حمزہ میں پڑھ رہی ہوں، اور اس حمزہ کے بغیر یہ کلمہ نہیں پڑھا جا سکتا، ٹھیک ہے. اللہ. تو حمزۃ القطع وہ حمزہ ہوتا ہے جو کسی بھی کلمے کا لازمی حصہ ہوتا ہے. تو شرائط کیا ہے؟ مد منفصل جائز کی کلمے دو ہوں. پہلے کلمے کے آخر میں حروف مد، یہ کھڑی حرکات میں سے کوئی حرکت موجود ہوگی. تھرڈ شرط یہ ہے کہ دوسرے کلمے کے شروع میں، پہلے کلمے کے بارے میں ایک انسٹرکشن دی جا رہی ہے کہ اس کے آخر میں حروف مد موجود ہوں. پھر دوسری انسٹرکشن دوسرے کلمے کے بارے میں دی جا رہی ہے، دوسرے کلمے کے شروع میں حمزۃ القطع موجود ہو، ٹھیک ہے. تو ہوگا کیا کہ حروف مد اور حمزۃ القطع جو ہوں گے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے لیکن الگ الگ کلموں میں ہوں گے. مثلا دیکھیں ما اصابہ، ما اصابہ، یہ کلمے دو ہیں، ٹھیک ہے. مد منفصل جائز کے شرائط کے مطابق یہ کلمے دو ہیں. پہلا کلمہ ہے ما، دوسرا کلمہ ہے اصابہ. پھر سیکنڈ شرط یہ تھی کہ پہلے کلمے کے آخر میں حروف مد، یہ کھڑی حرکات میں سے کوئی حرکت موجود ہو. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلا کلمہ جو ہے ما ہے اس میں الف مد موجود ہے، الف خالی سے پہلے زبر ہے. تیسری شرط کیا ہے کہ دوسرے کلمے کے شروع میں حمزۃ القطع موجود ہو. تو دوسرے کلمے کے شروع میں یہاں پہ حمزۃ القطع موجود ہے. اصابہ جو ہے سیکنڈ کلمہ ہے اور اس کے شروع میں حمزۃ القطع آ رہا ہے. یہ حمزۃ القطع نہ درمیان میں ہوگا اور نہ آخر میں ہوگا، یہ شروع میں ہونا چاہیے. شرائط پوری ہو رہی ہیں تو ہم کہیں گے یہاں پہ مد ہو رہی ہے مد منفصل جائز، مد منفصل جائز. تو ہم اس کو 4 کاؤنٹس دے کے پڑھیں گے. ما اصاب، ما اصاب. سیکنڈ ایگزامپل دیکھیں، بنی آدم. کلمے دو ہیں، پہلا کلمہ یہ ہے، دوسرا کلمہ یہ ہے. پہلے کلمے کے آخر میں حروف مد موجود ہیں اور دوسرے کلمے کے حروف مد میں سے یا مد موجود ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ موجود ہے. تینوں شرائط پوری ہوگی، ٹھیک ہے. کون سا حمزہ؟ حمزۃ القطع. تو ہم جو ہے نا اس کو 4 کاؤنٹ کھینچ کے پڑھیں گے. بنی آدم، کھینچنے والی جو چیز ہوگی وہ یہ ہوگی یا مد. بنی آدم. اگلی اگزامپل دیکھیں، ما امرا. پہلا کلمہ یہ ہے اور دوسرا کلمہ یہ ہے. سیکنڈ شرط کیا ہے کہ حروف مد موجود ہوں گے پہلے کلمے میں، پہلے کلمے کے آخر میں. تو یہاں پہ الف مد موجود ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ دوسرے کلمے کے شروع میں حمزۃ القطع موجود ہوگا، تو یہ حمزۃ القطع ہے. اچھا، اس کے بعد تیسری شرط یہ، تینوں شرائط پوری ہوگی تو یہاں پہ ہو رہی ہے مد منفصل جائز. ہم نے حروف مد کو 4 کاؤنٹس دے کے پڑھنا ہے، اس کو 4 کاؤنٹس دینے ہیں. ما امارا، ما امارا. اچھا، مد منفصل، مد کا مطلب ہے کھینچنا، منفصل کا مطلب ہے فاصلہ. فاصلے سے مراد یہ کہ حروف مد اور حمزۃ القطع کے درمیان فاصلہ ہوگا. کس صورت میں فاصلہ ہوگا؟ کہ ایک جو ہے نا
حروف مد پہلے کلمے میں موجود ہوگا اور حمزۃ القطع دوسرے کلمے میں موجود ہوگا، ٹھیک ہے. جبکہ جو مد متصل تھی اس میں دونوں ایک ہی کلمے میں موجود تھے، حروف مد اور حمزہ ایک ہی کلمے میں موجود تھے، ٹھیک ہے. اور جائز کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 2 کاؤنٹس بھی کھینچا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو ہم روایت جس کو پڑھ رہے ہیں، روایت حفص عن عاصم، اس میں اس مد کی مقدار جو ہے وہ 4 کاؤنٹس ہے، جبکہ دوسری روایات میں یہ جو مد ہے یہ 2 کاؤنٹس بھی کھینچی جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم کیونکہ بر صغیر میں جو روایت پڑھی جاتی ہے وہ روایت حفص عن عاصم ہے، تو امام حفص کی جو روایت ہے اس میں اس مد کی مقدار 4 کاؤنٹ ہوگی. اس کا مطلب ہے تمام جگہ پہ اس مد کو ہم نے 4 کاؤنٹس دے کے پڑھنا ہے. اس کا حکم ہے 4 حرکات. اچھا آپ بتائیں کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ یہاں تک یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے.